السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ایک زمانہ، ایک مدت، ایک وقت اس کائنات پہ ایسا گزرا ہے کہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ اب جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جن، انس، وحوش، طیور، ہوا، خلا، فضا، موسم، نباتات، جمادات، یہ جو نظر نہیں آتا، ایک زمانہ یقیناً ڈیفینیٹ ایسا اس کائنات کی ہر مخلوق پہ ایسا گزرا ہے کہ اس بھری کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا۔ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو اول رکھتی ہو، آخر رکھتی ہو، آغاز رکھتی ہو، اختتام رکھتی ہو، ابتدا رکھتی ہو، انتہا رکھتی ہو، جس کی ولادت بھی ہو، جس کی وفات بھی ہو، جس کی جنم بھی ہو، جس کی موت بھی ہو، جس کی افتتاح بھی ہو، جس کا اختتام بھی ہو۔ اول سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، آغاز سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے، ابتدا سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور عقل بھی کہتا ہے کہ اللہ اس کو ہونا چاہیے جو سب سے پہلے ہو، جس کے بننے سے پہلے کھربوں مخلوقیں بن چکی ہوں اور وہ بعد میں بنے۔ اس کو عقل بھی اللہ نہیں مانتا کہ پہلے والوں کا کارسازی کون کرے گا، جبکہ اب کا مشکل کشا پیدا اب ہوا ہے، اس سے کروڑوں سال پہلے مخلوقات جنم لے چکی تھی، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ لاجک، عقل، انسانی نفسیات، انسانی دانش ایسے اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے جو آغاز رکھتا ہو۔ تو قدیم بلا ابتدا اللہ ہے، دائم بلا انتہا اللہ ہے، الاول لیس قبلہ شیء اللہ ہے، الآخر لیس بعدہ شیء اللہ ہے۔ تو وہ اللہ ہے جو اس آغاز اور اختتام کے ابدی، سرمدی، دائمی پیمانوں سے محفوظ ہے۔ ایک وقت یقیناً اس کائنات پہ ایسا گزرا ہے جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ایک زمانہ، ایک وقت، ایک لمحہ ایسی کائنات پہ گزرا ہے جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ ہی اللہ تھا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی عظمت، قدرت، طاقت، ہیبت، سطوت کے ادراک کے لیے، اپنی بے پایہ خزانوں کے اظہار کے لیے، اپنی لامحدود صفات کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو نکھارنے کے لیے 6 دن کے اندر پانی کے قطرے سے بغیر وزیر مشیر کے تنے تنہا پوری کائنات کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اس کے جھلکیاں آتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کائنات کا کوئی علم نہیں دے سکتا، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھ ہو، باٹنی ہو، زالوجی ہو، اسپیس سائنس ہو۔ اس سے پوچھا جائے کہ کائنات کا افتتاح کیسے ہوا، کائنات کیسے بنی، انسانی دماغ میں جنم لینے والا علم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ احسان اللہ کے قرآن نے کیا کہ ایک زمانہ ایسا گزرا تو کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات کو بنایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے خلق الارض فی یومین، 2 دن کے اندر ہم نے 7 زمینوں کو بنایا۔ ایم اے کے دنوں میں 1990 کی بات ہے غالباً، ہم ان دنوں ایم اے میں پڑھتے تھے جامعہ پنجاب میں۔ تو ایک ہمارا سبجیکٹ تھا تکابر ادیان، کمپیریٹیو اسٹڈی، مختلف آسمانی مذاہب جو عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، ان کا تقابلی مطالعہ۔ ان دنوں ایک تورات کے میرے پاس کچھ صفحات تھے، میں بھی راؤنڈ مجھے نہیں پتہ اس کا، لیکن تورات کے کچھ صفحات تھے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، حالانکہ اس بات کو کم و بیش کوئی 22 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اب بھی میرے دماغ کے ایک ایک کونے میں چسپاں ہے۔ آیت اس تورات کی یہ تھی کہ میرے بندے، تو اس وقت کہاں تھا جب میں ازل ابد کے جنم کے دشمن زمین اور پانی میں صلح کروا رہا تھا؟ تو اس وقت کہاں تھا؟ مٹی اور پانی میں صلح نہیں ہو سکتی۔ کسی علاقے کا پانی ہو، ایک ڈھیلا پھینک دیں ڈیزالو ہو جائے گا، کسی علاقے کی مٹی ہو، ایک جگ پانی پھینک دیں اس کو اپنی شریانوں میں، رگوں میں اتار لے گی۔ جو زیادہ ہوگا دوسرے کے وجود کو وہ سروائیول کا حق نہیں دیتا۔ مٹی زیادہ ہوگی، پانی تھوڑا ہوگا تو وہ مٹی پانی کے وجود کو اپنی سطح پر اجازت نہیں دیتی، رگوں میں چھپا لیتی ہے۔ پانی کا جوہر زیادہ ہو، ڈھیلا چھوٹا ہو تو آنے واحد میں اس کی ہستی کو ختم کر کے، ڈیزالو کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں ازل ابد کے دشمن ہیں، جنم کے ویری ہیں۔ ان کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا، ان کی مینوفیکچرنگ اس طرح کی گئی ہے کہ مٹی اور پانی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔
تورات میں لکھا ہوا تھا میرے بندے تو اس وقت کہاں تھا جب میں جنم جنم کے دشمنوں کے اندر دائمی صلح کروا رہا تھا، مٹی اور پانی میں صلح کروا رہا تھا۔ تو اللہ نے 2 دن کے اندر 7 زمینوں کو بنایا، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، قرآن میں آتا اللہ نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی طرح 7 زمینیں بنائیں۔ سب سے چھوٹی زمین ہماری ہے، جس طرح سیب بہت بڑا ایک ہو اور اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، لیئر ہوتی ہے، جو سیب کے اوپر چھلکے کی حیثیت ہے ہماری زمین کی وقت باقی 7-6 زمینوں کے مقابلے میں وہ ہے۔ سب سے چھوٹی زمین ہماری ہے، اس سے بڑی پھر نیچے پھر نیچے پھر نیچے پھر 7ویں زمین ہے، اس کے نیچے تحت الثری ایک پتھر ہے، اس کے نیچے پھر دوزخ ہے۔ قیامت کے قریب وہ پتھر پھٹے گا، دوزخ کے شعلے اوپر نکلیں گے، 7 زمینوں کو چیریں گے اور سمندروں کو آگ لگا دیں گے اور وہ قیامت آ جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی۔ وہ تحت الثری ہلکے سبز رنگ کا پتھر 7ویں زمین اور جہنم کے اوپر ایک بیریئر کا کام دے رہا ہے، ایک حد فاصل کا کام دے رہا ہے، اور وہ جب اللہ توڑ دے گا تو انسانوں کی تدبیریں، تجویزیں، کاوشیں، دانش ساری ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی۔ جب تحت الثری ٹوٹے گا تو پھر یہ زمین کیا اور آسمان کیا۔ تو اللہ نے 2 دن کے اندر 7 زمینوں کو بنایا، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے پھر ہم نے 2 دن کے اندر زمین میں برکتیں رکھی، کثرت نہیں برکتیں رکھی۔ تو ہم نے 2 دن کے اندر زمین کے اندر برکتیں رکھی، زمین آسمان کا درمیان بنایا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دھواں تھا، گرد و غبار تھا۔ جہاں کبھی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، ابھی ہم مکہ میں تھے تو کہیں اگر تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو ایک گرد و غبار کا اس جگہ پہ اٹھنا ایک فطری سی بات ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے یہاں گرد و غبار کیوں ہے؟ یہاں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، یہاں مٹی برتی کی جا رہی ہے۔ جب زمین بچھائی جا رہی تھی، پہاڑ گاڑے جا رہے تھے، سمندر کو بہایا جا رہا تھا، نباتات کو گاڑا جا رہا تھا، تو یقیناً ایک بہت بڑی کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ اس کنسٹرکشن کے ہوتے ہوئے دھوئیں کا، گرد و غبار کا اٹھنا۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان ایک دھواں تھا۔ پھر ہم نے 2 دن کے اندر 7 آسمانوں کو بنایا، 6 دن کے اندر اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ پھر کائنات کو بنانے کے بعد پہلا سوال یہ پوچھا امن خلق السماوات والارض۔ یہ بڑا خوبصورت سٹائل ہے قرآن کا۔ قرآن اس سٹائل میں یہ نہیں کہتا میں نے بنایا، انسانی دانش کے تالاب میں اللہ سوال کا کنکر پھینک کر ہلکے ہلکے دائرے اٹھاتا ہے۔ یہ بڑا ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، چھیڑے بغیر اپنی بات دوسرے سے منوانے کا احسن ترین پہلو قرآن مجید کی اس صورت میں ہے۔ 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا یہ میں نے بنایا، اللہ بڑا خوبصورت انداز سے کہتا ہے امن خلق السماوات، اے بنی نوع انسان اس ابدی ازلی حقیقت سے تو تم آگاہ ہو کہ بنانے والے کے بغیر چیز تو بنتی نہیں۔ جب کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ چیز آپ سے آپ بن گئی تو انسانیت کی اجتماعی دانش وومٹ کر دیتی ہے، ابکائی کر دیتی ہے، اس بات کو ہضم نہیں کرتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ چلو یہ جب طے ہے کہ بنانے والے کے بغیر چیز نہیں بنتی تو یہ کائنات بھی تو بنی ہوئی ہے آخر میں، سو اس کا بھی تو کوئی اسی سوال کے جواب میں اس کا جواب بھی تو کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ اس بات کو چھوڑ دو کہ میں نے بنایا، ہم اس بات کو سر دست کے لیے اس بات سے وڈرا کرتے ہیں کہ اللہ نے بنایا۔ اب تم اپنی انسانی اجتماعی دانش کی تسکین کے لیے اس مخلوقات کے خالق کا نام تو لو نا۔ جب معصوم بچوں کے توتلی زبان سے یہ سوال کبھی ابھرا کرے گا، بابا یہ سورج کس نے بنایا جس پہ کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ بابا یہ بادل کس نے بنایا بغیر مشکیزے کے ہوا کے اندر کھڑے ہوئے پانی؟ بابا یہ زمین کس نے بنائی کہ بے رنگ زمین سے رنگ نکلتے ہیں؟ بابا یہ پھل کس نے بنایا کہ خوبصورت پیکیج کے اندر بہترین وٹامن سے بھرے ہوئے بھرپور توانائی کے شاہکار؟ بابا یہ احمق بھینس کے تھنوں کے اندر سے نکلنے والا سفید دودھ جو نعرے لگاتا ہوا برتن کے اندر گرتا ہے، لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ معصوم ہونٹوں سے پھسلنے والے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے تمہیں عقل کی بیساکھیوں کی ضرورت تو ہوگی نا۔ وہ پوچھا کریں گے بابا یہ کس نے، یہ کس نے؟ تو معصوم دماغوں کو تم ضرب تو نہیں لگا سکو گے، ڈانٹ تو نہیں سکو گے۔ سوالات جب ابھر جاتے ہیں تو پھر تشدد کا لہجہ سوالات کو ابھرتے ہوئے چشمے کو روک تو نہیں سکتا۔ سو جب تم سے لوگ پوچھا کریں گے امن خلق السماوات، یہ آسمان کس نے بنائے، والارض یہ زمین کس نے بنائی، وانزل لکم من السماء ماء اور یہ بادلوں سے خوبصورت موتیوں کی طرح برستی ہوئی تہ در تہ قطار اندر قطار نکلتی ہوئی بوندیں کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی؟ چلو الہ مع اللہ، اللہ کہتا ہے میرا نام نہ لو، لیکن نام کسی کا لو تو صحیح نہ پھر۔ یہ انسانی دانش کو مثبت انداز سے جھجوڑنے کا انداز ہے۔
بھری کائنات کا انسانی اجتماعی ضمیر اس سوال کے جواب میں لفظ اللہ کے علاوہ درست لفظ لگ نہیں سکتا۔ امن جعل الارض قرارا، زمین اور پانی میں صلح کس نے کرائی؟ وجعل خلالها انہارا، بحر اوقیانوس کے گڑھے کس نے کھودے؟ وجعل لها رواسیا، کوہ ہندو کش کے پہاڑوں کی میخیں کس نے گاڑی؟ وجعل بین البحرین حاجزا، گرم اور ٹھنڈا، میٹھا اور کڑوا، گدلا اور صاف، پانیوں کے بیچ میں نہ نظر آنے والی لیئرز کس نے رکھی؟ آگے اللہ کہتا ہے الہم اللہ، ہم اس بات پہ ضد نہیں کرتے کہ میں نے بنایا، تم ایموشنل ہو کر ریئیکٹ کرو گے کہ چلو نہیں کرتے ہم، لیکن ان سوالوں کا جواب تو تمہاری دانش پہ قرض ہے نا، بتاؤ نا یہ کس نے بنایا؟ امن یبدأ الخلق، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ثم یعیدہ، تمہیں کون مارے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے اوپر، آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر رزق کے متوازی نظام کون چلاتا ہے؟ الہم اللہ، تو اللہ نے یہ سوال کیا تخلیق کائنات کے بعد بنی نوع انسان کو، مسلمانوں کو نہیں، بنی نوع انسان کو، یہ کون ہے؟ پھر اللہ نے صفت خالقیت کو اپنی توحید کی بنا ٹھہرایا۔ افمن یخلق کما لا یخلق، اتنا بتاؤ کہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک چیز ایجاد کی، سائنس کی دنیا میں حیرت انگیز قسم کی ایجاد کی، ایک آدمی نے کچھ ایجاد نہیں کیا، دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکو گے؟ ایک آدمی نے ریسرچ آرٹیکل لکھا، ایک آدمی اپنے سائن بھی نہیں کر سکتا، دونوں کو آبرو کی دنیا میں ایک جیسا رویہ دو گے؟ ایک آدمی کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو منظر عام پہ لا رہا ہے، ایک آدمی اپنی ذات سے بھی آگاہ نہیں ہے، دونوں کو تو افمن یخلق کمن لا یخلق، کبھی اتنی بڑی کائنات بنانے والا اور نہ بنانے والا، اب اللہ صفت خالقیت کو توحید کے لیے بطور دلیل لا رہا ہے کہ بھلا اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا اور نہ بنانے والے یہ ایک جیسے ڈیل کرنے کے قابل ہیں؟ والذین اتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اے بنی نوع انسان کے لوگوں، تم میرے علاوہ جن کو معبود ٹھہراتے ہو ان سے کبھی پوچھو وجود تم اپنا خود لے یا تمہارا وجود بھی کسی کا مرہون منت ہے؟ دیکھو کیسا فکری عقلی دانش کو اپیل کرتے ہوئے قرآن مجید توحید کے دلائل لا رہا ہے، چھیڑتا نہیں لیکن شرک کو چھوڑتا نہیں۔ ھذا خلق اللہ، ایک دفعہ اللہ ایک جگہ لا کے اللہ کے وہ لہجے میں تفاخر بھر جاتا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة، یہ ساری گن کے اگر لگا تھا ھذا خلق اللہ، یہ تو چیزیں میں نے بنائی ہیں، فارونی ماذا خلق الذين من دونه، مجھے بتاؤ نا جن کو میرے مد مقابل کھڑا کرتے ہو انہوں نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ افمن یخلق کما لا یخلق، اثباتی پہلو، مثبت انداز، ایجابی انداز، انسانوں کی دانش میں اپنی بات کو اتارنا اور ان کو چھیڑنا نہ، یہ قرآن اسلوب دیتا ہے۔ پھر دوسرا اللہ نے یہ بات کی حل تری من فطور، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی شاعر اپنے کلام کے بارے میں، کوئی موجد اپنی ایجاد کے بارے میں، کوئی سائنسدان اپنی سائنسی تحقیق کے بارے میں، کوئی خطیب اپنے خطبے کے بارے میں، کوئی ادیب اپنے شہپارے کے بارے میں، کوئی مصور اپنی تصویر کے بارے میں، اور کوئی معمار اپنی تعمیر کے بارے میں، صرف زمانہ گزرا ہوا نہیں، زمانہ آنے والا نہیں، لمحہ موجود کے زمین پر رینگنے والے 8 ارب انسانوں کو کوئی بھی انسان اپنی تخلیق کے بارے میں نقص نکالنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں آؤ اور بغیر عقیدت کے میری اس تعمیر میں، میری اس تصویر میں، میری اس ایجاد میں، میرے اس کلام میں، میرے اس شاعری میں، میرے اس نثر پارے میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، گزرے ہوئے زمانے چھوڑ دو، آنے والے زمانے جو غیب میں مستور ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، لمحہ موجود کے ناقدین کو دعوت دو، اور پھر اس بات پہ تمہیں اعتبار ہو کہ پوری کائنات کے لوگ میرے اس فن پارے میں کوئی نقص نہیں نکال سکیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، اے دنیا کے وہ لوگوں جو میرے وجود کے ہی منکر ہو، اور ہر آن ہر گھڑی تمہارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے دماغوں میں اللہ کی ذات کے تصور کو ایک افیون ثابت کیا جائے، معاذ اللہ، تم دہری ہو، ایتھیسٹ ہو، تمہاری اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ اللہ نامی ذات کائنات میں انسانوں کا تراشیدہ بت ہے، اللہ نے انسان کو نہیں بنایا، انسانی تصور نے اپنے ناکام سوالوں کو چھپنے کے لیے اللہ کی ذات کو بنایا، یہ دہریے کہتے ہیں۔ اے دنیا بھر کے دہریو، چلو یہ بات بتاؤ، ایک تو ہے کہ تم اپنے ذوم میں، اپنی دانش میں میرے خلاف باتیں کرتے ہو، چلو اتنا تو کرو، حل تری من فطور فرج البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، یہ آیت اپنے اندر 1000 خرب
ایٹم بموں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ لوگ دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے سامنے نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، دسترس میں ہیں، تم خود ہو، تمہارے گرد و پیش، اوپر نیچے دائیں بائیں میرے شاہکار پھیلے ہوئے ہیں۔ تمہیں یہ چیلنج ہے کہ کسی میری مخلوق کے اندر تنقید، تنقیص، تقابل کی بھرپور نگاہ ڈال کر میری کسی مخلوق کے اندر کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ پورے کا پورا رشیا اس بات پہ، لینن جو 1789 میں طالبان کی پاکیزہ جدوجہد کی برکت سے دریائے آمو کے پار جب آخری رشیا کا سپاہی اپنا دامن جھاڑتے ہوئے نکلا اور طالبان کے پھریرے افغانستان کے پہاڑوں پہ لہرائے، تو دریائے آمو کے پار گزرنے والا زخم رسیدہ آخری روسی سپاہی یہ کہہ اٹھا تھا کہ مادیت کو روحانیت نے شکست دے دی۔ رشیا کا یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا کے اندر سے اللہ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا جائے۔ ان کو یہ کہا جائے کہ تم تلوار کے زور پر، ایٹم بم کے زور پر، راکٹ کے زور پر کیوں انسانی بستیوں کو پیوند خاک بناتے ہو، بستیوں کو رینگتی ہوئی نسل کو چلتی ہوئی زندگی کو کیوں قبرستان کا روپ دیتے ہو۔ تم دلائل کی دنیا میں آؤ۔ قرآن تمہیں ایک آسان سا ٹاپک دیتا ہے، بھری کائنات میں اللہ کی بنی ہوئی کسی مخلوق کے اندر مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے کوئی فالٹ نکال کے دکھاؤ، ہم اللہ کے تصور سے ودرا کر دیں گے۔ بستیوں کو بسم کرنے والوں، انسانی آبادیوں کو قبرستان بنانے والے، انسانی ہلاکت کے آلات یاد کرنے والوں، تم دلائل کی دنیا میں زچ کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہیں خود آپشن دے رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ انسان چیونٹی کو، اب تو انسانی وجود کے بقیے ادھیر دیے گئے۔ ایک وجود کو چیک کرنے والے کتنے ڈاکٹر ہیں آنکھوں کا؟ اب تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ برطانیہ کے اندر ناک کے دائیں نتنے کا اسپیشلسٹ الگ ہے، بائیں نتنے کا اسپیشلسٹ الگ ہے۔ گویا انسانی پارٹس کو چیر کے رکھ دیا گیا، تو انسان کے ایک ایک عضو کے اوپر داد تحقیق دینے والے، زندگی کے 60 سال گزارنے والے، ریسرچ کے اوپر لمبے لمبے آرٹیکل لکھنے والے، تمہیں دعوت فکر ہے کہ چلو انسان کے وجود کے ایک عضو کے اندر کوئی نقص نکال کے دیکھو۔ حل ترى من فطور، اگر اللہ کہتا ہے فرج البصر ثم ارجع البصر کرتين، اچھا ایک دفعہ نہیں، پھر دیکھو، بار بار دیکھو، 6 بار دیکھو۔ آگے اللہ مزید ان کو زچ کرنے کے لیے کہتا ہے فرج البصر ثم ارجع البصر کرتين، اب دیکھو، بار بار دیکھو، 6 بار دیکھو، مکرر دیکھو۔ آگے اللہ کہتا ہے فرج البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر، درماندہ ہو کر، پامال ہو کر، نقص آلود ہو کر، تمہاری دانش واپس تمہارے قدموں میں لوٹ آئے گی اور میری کائنات کی کسی مخلوق کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکو گے۔ یہ مزید ان لوگوں کے اوپر چابک ہے، دماغوں پر، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ تمہاری نگاہ اور تمہاری دانش ذلیل ہو جائے گی، اگر تمہارے اندر ہے تو اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے تکلف کر کے اللہ کی کسی مخلوق کے اندر کسی نقص کی انڈیکیشن نشاندہی تو کرو، کوئی نہیں۔ جب کائنات مکمل ہوگی تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ نے کائنات پہلے بنائی، آدم کو بعد بنایا، یقیناً اللہ کی اس ترتیب کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ پہلے کائنات بن گئی، ابا آدم ہمارے باپ بعد میں بنے؟ اس بات کا جواب مجھے ایک دفعہ ملا کہ ایک عرب کے ہاں ہم کھانے پہ تھے، تو عرب نے ایک کمرے میں بٹھایا، ہم بیٹھے رہے، گپ شپ کرتے رہے، حال احوال۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس نے کہا جی تشریف لائیے۔ تو ہم اٹھے تو ساتھ والے کمرے میں دسترخوان کے اوپر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے تھے، ہر چیز اپنی جگہ آراستہ پیراستہ سمری ہوئی۔ اس نے کہا جی بسم اللہ کیجئے۔ مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ ہماری تکریم تھی کہ مہمان کو پریشان کرنے کی بجائے مہمان کو اس کمرے میں لانے سے پہلے اس کی ضروریات، معقولات، مشروبات سارے وہ سنوار دو۔ جب ہر چیز دسترخوان پہ بچھا دی گئی تو کہا اب مہمان کو بلایا جائے۔ اللہ نے کائنات کا دسترخوان بچھا کے کہا اب مہمان معظم کو بلایا جائے۔ لو ہم نے تمہاری آنکھوں کے لیے رنگ بھی بھر دیے، زبان کے لیے ذائقے بھی بھر دیے، ناک کے لیے خوشبوئیں بھی بھر دیں، تخیلات کے لیے جہان کے بے شمار لہریں بھی قائم کر دیں، وجود کے لیے بے شمار چیزیں، تمہارے ایک ایک عضو کے لیے ڈیفرنٹ وٹامنز چیزیں بنا کر، کچھ پانی میں، کچھ ہواؤں میں، کچھ خلاؤں میں، کچھ زیر زمین، کچھ بالائے زمین۔ اب بھائی مہمان مکرم کو بلایا جائے، تمہارے آنے سے پہلے ہم نے دسترخوان بچھا دیا۔ تو بنی نوع انسان کی تکریم ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے دیکھو جتنا دسترخوان پہ ورائٹیز زیادہ ہوں، مہمان کو اپنی آبرو کا اتنا ہی خیال ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو میری آمد پر اس نے 6 ڈشیں پکائی، میرے آنے پر اس نے 10 ڈشیں پکائی، میرے آنے پر اس نے 20 ڈشیں پکائیں۔ ڈشز اگر بڑھتی چلی جائیں، مہمان کی تکریم کا قد و کاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھ لو تم میرے نظر میں کتنے مکرم ہو، جب تم شیطان کے جھانسے میں آنے لگو یا شیطان
کے دام میں آنے لگو تو اپنی تکریم پہ خیال کیا کرو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تمہیں کتنی تکریم دی تمہارے زمین پر آنے سے پہلے. تمہارے لیے میں نے کتنا لمبا چوڑا دسترخوان بچھا دیا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام کتنا زیادہ ہے. کتنے گناہوں سے آدمی یہ سوچ کے باز رہ جاتا ہے. اب وہ میزبان جس کے گھر میں ہم کھانا کھائیں اور جس کے دسترخوان پہ بچھے ہوئے انواع و اقسام کی چیزیں کھا رہے ہیں اور ہم گن نہیں پا رہے، حتیٰ کہ ٹیسٹ نہیں کر سکے اتنی چیزیں کہ میزبان بار بار کہہ رہا ہے اس کو ایک دفعہ چکھ لیجئے، یہ چکھ لیجئے. ہم کہہ دیں ہم تو اوور ہو چکے ہیں. اب کوئی آدمی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اسی میزبان کے کمرے کے اندر کی چیزوں کو خراب کرے تو یہ اس مہمان کے انتہائی نیچ پست فکر ہونے کی نشانی ہے کہ ابھی تو تمہارے اس نے لذت کام و دہن کے لیے دسترخوان کو بھر دیا اور تم اسی کے کمرے میں اسی کی چیزوں کو توڑ رہے ہو. اللہ کہتا ہے تم اپنے خیال نہیں رکھتے، تمہارے لیے میں نے دسترخوان کائنات میں کتنے بچھایا، تم اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر پھر وہ نافرمانیاں کرتے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کے بنانے میں اللہ نے پھر فرشتوں سے پوچھا. اسلام حریت کا دین ہے، آزادی فکر کا دین ہے. اب اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں سے پوچھنے کی؟ لیکن اچھا اب اللہ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں اور بنی نوع انسان کو یہ ایک لیسن دے رہے ہیں کہ اسلام آزادی فکر کا، آزادی رائے کا کتنا قائل ہے کہ فرشتے اللہ کے سامنے آرگو کر رہے ہیں اور اللہ اس کو کوئی محسوس نہیں کر رہا. اس سے زیادہ آزادی رائے کا کون سا دین ہو سکتا؟ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنے ایک نائب بنانے والا ہوں جو لوگوں کو بتائے گا کہ کن چیزوں سے میں راضی ہوتا ہوں، کن سے ناراض ہوتا ہوں. لوگوں کو تو سائنس کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا. دنیا کا بنا ہوا کوئی علم اس سے یہ پتہ کر کے دکھاؤ کہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. انسانی دماغ میں جنم لینے والے علوم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے. ہر چیز کا بخیہ ادھیڑ دیں گے، زمین کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے، فضاؤں کو لگامے دے دیں گے، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائیں گے، لیکن انسانی درسگاہوں میں پڑھایا جانے والا علم اس میں کہو کہ کوئی دانشور اللہ کو راضی کرنا کن کاموں کون سے کام ضروری ہیں، انسانی دماغوں میں جنم لینے والا علم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں جس کا کام ہوگا کہ لوگوں کو میری مرضیات سے آگاہ کریں. اب یہ اللہ نے کہا، آگے فرشتے کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اب دیکھو آزادی رائے کا اسلام کتنا قائل ہے. ہمارے سامنے تو کوئی آرگو کر دے ہم اس کو گستاخی سے کام پہ راضی نہیں ہوتے. بڑوں کے سامنے بولتے اللہ سے بڑا کون ہے اور فرشتوں سے چھوٹا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہمارا بچہ اگر انتہائی آداب کے قرائن کا لحاظ کرنے کے بعد اگر دبے لفظوں میں کہہ دے ابا جی یہ بات تمہیں تمیز نہیں ہے، بڑوں کے سامنے بولتا ہے. آزادی اظہار کا کتنا اسلام قائل ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. کتنی سوچیں اگنے سے پہلے دب جاتی ہیں جب ہم آزادی رائے کا دوسرے کو اجازت نہیں دیتے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آگے فرشتے کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ایک لمبی عبارت کر دی. آپ اس کو بنانے والے ہیں. فرشتوں نے ہمارے حوالے سے دو تحفظات کا اظہار کیا، دو باتوں کا اظہار کیا. ہمیں دو خدشے ہیں آسمان کی دنیا میں، سماوی مخلوق میں، نورانی مخلوق کے اندر دو جرائم سب سے بڑے جرم ہیں جس کا انہوں نے خیال کیا اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ اس کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا. ہر وہ کام جس کے کرنے کے بعد انسانی امن برباد ہو اس کام کو فساد کہتے ہیں، چاہے وہ تحریر ہو، چاہے وہ تقریر ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو. جس کام کے کرنے کے بعد انسانی بستیاں اجڑ جائیں، وہاں آپس میں ٹکراؤ آ جائے، تصادم کی فضا ہو جائے، گھر کی چار دیواری سے لے کر بین البر اعظم تک جن قول فعل عمل سے انسانوں کی بستیوں میں امن کو خطرہ پہنچے اس کو فساد کہتے ہیں. اور آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا جرم فساد ہے. انہوں نے اس لیے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے خطیب ہوں گے السنتہم احلی من السکر وقلوبہم قلوب الذئاب. جب زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن آتا ہے، جب شاہین کے نشیمن پر گدھیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، جب ممبر و محراب کے وارث تزکیہ سے خالی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر امام کائنات نے کیا فرمایا؟ سوال ہوا بدترین لوگ کون ہیں؟ جواب امام کائنات کی زبان سے یہ فرمایا گیا کہ برے سوالات نہیں پوچھے، بدترین لوگ وہ ہیں جن کی گفتگو سے انسان تقسیم ہو جائے.
ممبر و محراب پہ آنے کے بعد گفتگو کا وہ اسلوب اختیار کریں، ایک کلمہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن، ایک خدا، لیکن گفتگو کو وہاں سے اٹھا کے لیں کہ آپس میں ناقابل ملاپ خلیج پیدا ہو جائے۔ 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، تب کہیں جا کر خطیب شہر کا جوہر کھلا۔ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں شہد سے شیریں ہوں گی، وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل خون خار بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ شدید ہوں گے۔ جو بھوکا بھیڑیا بھیڑوں کے ریوڑ میں داخل ہو جائے تو وہ کیا حشر کر دیتا ہے، کیا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جب ممبر و محراب پہ آئیں گے جو تزکیہ سے خالی ہوں گے، فتنہ و فساد کے خوگر ہوں گے، دانش سے خالی ہوں گے، اور نبوت کے صحیح وارث نہیں ہوں گے، اور عقابوں کے حوالے کووں کا نشیمن آ جائے گا، تو اپنی گفتگو سے انسانوں کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ جھوٹ کتنی بری چیز ہے۔ اب فرمایا کہ سچ وہ جس سے فتنہ فساد پیدا ہو، اسے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے فتنہ فساد جنم نہ لے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ایسے لوگوں کو زمین پہ بنا رہا ہے جو فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور جو قتل کریں گے۔ قیامت والے دن 3 کچہریاں لگیں گی، حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، ایمان اور کفر کی۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ دیکھو یہ کمپلسری کوسچن ہے، طلبہ کی دنیا میں اس بات کو جانتے ہیں اگر 5 سوال حل کرنے ہیں، پہلا سوال لازمی ہے، باقی سارے سوالات طالب علم پوری طرح حل کر دیتا ہے۔ پہلے سوال کو اٹیمپٹ نہیں کرتا، 90 نمبر لینے کے بعد بھی فیل ہوتا ہے، اس نے ضروری سوال نہیں کیا۔ قیامت والے دن حقوق اللہ میں پہلا سوال یہ ہوگا، اس کی نماز چیک کرو ذرا، ظاہر دیکھو، باطن دیکھو، اوقات دیکھو، کیفیات دیکھو، اس کی اندر کو خشوع خضوع دیکھو، دھیان دیکھو، توجہ دیکھو، انہماک دیکھو، ڈیفرنٹ اینگل سے نماز چیک کی جائے گی، نماز چیک کرو۔ حقوق العباد میں ایک روایت میں پہلا سوال ہوگا، اس کے اوپر کوئی قتل کا ایلیگیشن تو نہیں ہے، اس نے قاتل کی سپورٹ تو نہیں کی، اس نے قاتل کے حوالے سے گواہی تو نہیں دی، مقتول کو خون کو بے وقت ثابت کرنے کے لیے بھاری فیس لے کر اس نے قاتل کے حق میں دلائل تو نہیں تراشی۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مقتول کے ورثاء پوری زندگی پھر تپتے صحراؤں کی نظر ہو جاتے ہیں جن کو اپنے مقتول کا حق نہیں ملتا، ان کی تو آنکھوں میں کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ میٹھے خواب بھی ان کی نیندوں میں نہیں آتے، خواب بھی آئیں گے تو منتقم مزاج ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ایک کو قتل کر دے اور پوری کائنات اس کی سپورٹ میں آ جائے، اللہ پوری کائنات کو قاتل سمیت دوزخ میں ڈال دے گا۔ قتل کا پروگرام بنانا، قاتل کو پناہ دینا، قاتل کا دلائل دینا، قاتل کا ساتھ دینا، قاتل کے لیے گواہ بننا، یا بھاری فیس لے کر قاتل کو بچانے کی تگ و دو کرنا۔ صرف دنیا سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی کسی کو فیس کرنا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ حرام کرو گے تو میں رزق دوں گا، اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رزق اللہ دے گا۔ قاتل کی سپورٹ کریں گے تو بھی رزق دے گا، مقتول کی سپورٹ کریں گے تو بھی رزق دے گا۔ لیکن جس معاشرے میں مقتول کی بجائے قاتل کے سپورٹر زیادہ ہوں، پھر آسمان بھی روٹھ جاتا ہے اور زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ کسی جرم کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام لانے کے بعد جو یہ جرم کرے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ہاں، قتل کے متعلق کہا جو اسلام لانے کے بعد قتل کرے گا جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے مقتول کے اوپر مغموم ضرور ہونا چاہیے، مقتول کافر کیوں نہ ہو۔ جو مقتول کے اوپر مغموم نہیں ہوتا اس کے اندر ایمان مر چکا ہے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، پروردگار کی عطا کردہ تحفے کو اس نے ذبح کر دیا۔ قیامت والے دن وہ مقتول اپنے وجود کو اٹھا کے لائے گا، کہیں گولی لگی ہوگی، کہیں چھری ماری ہوگی، وہ حصہ اٹھا کے لائے گا اور اللہ کہے گا ان سے پوچھو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، تیری بھری کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے مجھے قتل کر کے بے وقت مار دیا، میرا قصور کیا تھا؟ قاتل جب قتل کرتا ہے اس کی پچھلی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبیرہ جرم ہے مذاق کے عالم میں آلہ قتل کسی کی طرف کرنا۔ کبیرہ جرم ہے، میں گولی مار دوں گا، میں چھری مار دوں گا۔ مذاق کے عالم میں بھی آلہ قتل کسی کی طرف کرنا کبائر میں آتا ہے۔ جو عملاً قتل کے ارتکاب کرے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو یہ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کے متعلق یہ 2 تحفظات کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ سرنڈر کر کے وہ ٹھیک ہے یا اللہ بسم اللہ آپ بنا دیجئے۔
الا ابلیس، مگر ابلیس آڑے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اسجد، سجدہ کرنا، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا ما منع، قرآن مجید میں اوپننگ کے اندر سب سے پہلا واقعہ جو اللہ لایا ہے وہ یہ لایا ہے، سب سے پہلا واقعہ سورہ بقرہ میں یہی لایا، یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھا ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، میرا واضح حکم آنے کے باوجود تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو ایک بڑا ہولناک جملہ بولا، انا خیر منہ۔ تمام برائیوں کا جڑ یہ سوچ ہوتی ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ عیسائیت یہ سوچ منتقل کرتی ہے فیچر حسن کے اعتبار سے، میرا رنگ، میرے فیچر، میرے خد و خال تیرے سے بہتر ہے۔ یہودیت یہ سوچ منتقل کرتی ہے مال کے اعتبار سے، میں ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، تو فقیر مال ہے۔ ہندو یہ سوچ منتقل کرتا ہے ذات پات برادری کے حوالے سے، برہمن شودر کا تصور دے کر۔ انگریز یہ سوچ پیدا کرتا ہے ڈیزینیشن کو دے کر، میرا 18واں گریڈ، 19واں گریڈ، 20واں گریڈ، میرا یہ تو چھوٹے گریڈ سے حقارت کرنا، چھوٹے مال والے سے حقارت کرنا، کم حسن والے سے حقارت کرنا، چھوٹی ذات والے سے حقارت کرنا، یہ غیر کے بڑے خوفناک قسم کی سوچیں۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جس آدمی کے دماغ کے اندر شیطان کسی حوالے سے یہ سوچ ڈالنے میں، انجیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر کائنات کی کوئی خیر اس کے دامن میں نہیں رہتی۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا بہتر کیسے ہو؟ اب آگے دلیل سنیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ابھرتی ہوئی، چمکتی ہوئی، روشنی دیتی ہوئی، زندگی کی نشانی، اٹھتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ پامال ہوتی ہوئی، روندی جاتی ہوئی، بے جان زمین سے پیدا ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ آگ سے جنم پیدا ہونا، اس میں شیطان کا ذاتی کاوش کتنی تھی؟ آپ تصور کریں انسانیت کی دنیا میں کتنا کبھی تصور ہے کہ آدمی اس چیز پہ اترائے جس چیز کے حصول میں اس کی دانے شکل، اس کے دست و بازو کا کوئی رول ہی نہ ہو۔ میں عرب میں پیدا ہوا تو میرا کیا کمال ہے؟ میرا سفید رنگ ہے تو میرا کیا کمال ہے؟ میرے نقوش جاذب نظر ہیں تو میرا کیا کمال ہے؟ میں ہاشمی خاندان میں، آرائی خاندان میں پیدا ہوا تو میرا کیا کمال ہے؟ گھٹیا ترین آدمی وہ ہے جو ان چیزوں پہ اترائے جن کے حصول میں اس کا تعاون ہی کوئی نہیں۔ جن چیزوں پہ تم بنائے عظمت رکھ رہے ہو کہ میں آپ سے بڑا ہوں، اس چیز کے حصول میں تمہارا تعاون کیا کوشش ہے وہ ذرا بتاؤ۔ اترانے کے لیے وہ چیز ہے جس میں آدمی کی دانش لگی ہو، ہاتھ پاؤں لگے ہو، محنت لگی ہو، دماغ لگا ہو، اس چیز کو تو آدمی اترائے جو گاڈ گفٹڈ ہے۔ کسی کو ایران میں پیدا کیا، کسی کو عرب میں پیدا کیا، کسی کو سفید بنایا، کسی کو سیاہ بنایا، کسی کو سندھ میں پیدا کیا، پنجاب میں پیدا کیا، اردو اسپیکنگ دی، پنجابی اسپیکنگ دی، سرائکی اسپیکنگ دی۔ یہ ان چیزوں میں کس چیز پر؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تنہائی کے بے ریال لمحوں میں اپنے دماغ کا ایکس رے ضرور کیا کریں کہ یہودیت کی سوچ میرا مال زیادہ ہے، اس وجہ سے اپنے سے کم مال والے کو دوسری انگلی کے تیسرے پورے پر سلام کرنے کا میں قائل تو نہیں ہوں۔ میرا گھر بڑا ہے، میری گاڑی بڑی ہے، میرا عہدہ، میرا بینک بیلنس بڑا ہے، اس بنیاد پر کم بیلنس والے، چھوٹے گھر والے، پرانی گاڑی والے سے آدمی اوپر اٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھے اللہ کے نزدیک اسی وقت ذلیل وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ذات پات کی بنا پر کہ میری برادری نہیں ہے۔ ہم بیٹھے تھے مکہ میں تو ایک صاحب کا فون آیا ہمارے روم میٹ کو، تو مجھے اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب آج شام کا کھانا، میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ اکٹھے کھائیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے پنڈ کا ایک نائی ہے، وہ یہاں کام کرتا ہے اور وہ کھانا لا رہا ہے۔ اب یہ پنڈ کا نائی کہہ کر اپنی خبیث سوچ کو ظاہر کر رہا تھا بلد امین میں، اپنی غلاظت کو وہاں ظاہر کر رہا تھا بھئی ایک میزبان کھانا لا رہا ہے، لیکن اپنی مکروہ ذہنیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پنڈ کا ایک نائی ہے وہ کھانا لا رہا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کے خبیث ہونے کی، اس کے ذلیل ہونے کی۔ اور بلد امین میں وہ کام کر رہا ہے جس کو امام کائنات نے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے رگڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی قربانی دی اپنی ذات میں کہ بکتے ہوئے غلام کو زینب جیسی پھپھو زاد کے ساتھ نکاح کر دی۔ نجیب الطرفین زینب بنت جاش، آپ علیہ السلام کی سگی پھپھو، حضرت عبداللہ کی سگی بہن، امیمہ کا صاحبزادی،
حضرت امیمہ اللہ کے محبوب کی سگی پھپھو ہے، حضرت عبداللہ کی ماں سے انہوں نے جنم لیا. ان کی بیٹی تھی زینب، نجیب الطرفین، ماں ہاشمی باپ ہاشمی، حسین ترین خاتون، کماری خاتون. اور نبوت نے ذات پات آزاد غلام کے تصور کو پامال کرنے کے لیے گھر سے اسوہ قائم کیا، اپنے علاقے کی شہزادی کو ایک غلام کے ساتھ نکاح میں دے دیا تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے میں اپنی بچی کو کیسے دوں، تیری بچی زینب سے زیادہ قابل قدر ہے. خود اللہ کے محبوب کے گھر میں جو ہماری 11 مائیں آئی ہیں اس میں صرف ایک ماں خونی رشتہ دار ہے، باقی 10 میں سے خونی رشتہ دار صرف 5. جو براہ راست خونی رشتہ ہے وہ صرف زینب بنت جہش کے ساتھ ہے، آپ کی سگی پھوپھو ذات بہن. زید نے ڈائیورس کر دیا، پھر آپ نے نکاح کر لیا. تو یہ جو ایک مصنوعی تقسیمیں ہیں کہ ذات کی، رنگ کی، نسل کی، اس کو توڑنے کے لیے آپ نے یہ بنیادیں رکھی. زینب آپ کی 11 بیویوں میں سے، ہماری 11 ماؤں میں سے واحد ماں ہے جو آپ کی قریبی خونی رشتہ دار ہے. باقی 10 کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. زینب بنت جہش آپ کی پھوپھو ذات بہن ہے، باقی 5 آپ کی بیویاں دور کی برادری سے ہیں اور 5 آپ کی بیویاں آؤٹ آف فیملی ہیں. خود آپ کی 4 شہزادی ہیں. بڑی شہزادی خدیجہ کے بھانجے سے بیاہ ہوا ہے، ابو العاص حالہ کے بیٹے سے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں تھا. بڑی صاحبزادی جو آپ کی زینب رضی اللہ عنہ، اس کا نکاح ہوا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے. ہماری ماں کا بھانجا تھا ابو العاص، حالہ کا بیٹا تھا، ان سے نکاح ہوا. دوسری بیٹی رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے. تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، حضرت عثمان بنو امیہ میں سے تھے. چوتھی بیٹی خاتون اہل جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ فرسٹ کزن تھے. باقی 3 صاحبزادیاں. انا خیر منہ، یہ جملہ تمام خباثتوں کا سرچشمہ ہے. میں اس سے بہتر ہوں، میری ذات اس سے بہتر ہے، میرا رنگ اس سے بہتر ہے. یہ ہندوؤں نے ہمیں جغرافیائی آزادی دی، نظریاتی آزاد نہیں ہونے دی. سو اللہ کے واسطے کسی برادری کی بنا پر کسی کو حقیر سمجھنے کی سوچ سے ہم وڈرا کریں، ورنہ اللہ کی نظر میں ہم ذلیل ہو جائیں گے. بلال حبشی ہیں. مورخین نے جو سیدنا بلال کا حسب نسب لکھا ہے، عرب حسب نسب کے حوالے سے اتنے تجسس رکھتے تھے کہ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ حسب نسب جانتے تھے، ان کا ایک ذوق تھا. اس علاقے میں رہنے ہوئے بلال کا نام مورخین نے بلال بن رباح، اس کے علاوہ دادے کا نام نہیں ملتا. اور حبشی قبیلہ جو اس دور کے سوچ کے اعتبار سے پست ترین قبیلہ کہتے تھے. عرب اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھلانے کے لیے حبشی بچے ہائر کر کے لاتے، کھجوروں کے تنوں کے ساتھ ان ننے منے جانوں کو باندھ دیتے اور اپنے بچوں سے کہتے دائیں آنکھ میں تیر مارو، بائیں آنکھ میں تیر مارو، اور اس کی چیخیں آسمان کی طرف سفر کرتی تھیں. اس قوم کا فرد تھا. اور امام کائنات نے کیا فرمایا؟ سیدنا بلال. حضرت عمر رضی اللہ کی بارگاہ میں جب بلال آتے تو آپ دائیں بائیں بیٹھنے والوں کو اٹھا دیتے کہ سیدنا بلال. اور اس وجہ سے بلال ہے. حضرت عمر اتنا تیزی سے ان کے استقبال کے لیے دوڑے کہ آپ کے کندھے کی چادر گر گئی. تہ بند آپ نے راستے میں چلتے چلتے سنبھالا، کہا ہمارے سید آ گئے، ہمارے سید آ گئے. یہ امام کائنات نے اپنے پاؤں کے نیچے مصنوعی تقسیموں کو ضبط کیا تھا، رونڈ ڈالا تھا. آج پھر وہ برساتی سانپ کی طرح سر اٹھا چکی ہیں. فلاں فلاں ذات ہے، فلاں قبیلہ یہ ہے، اور یہ دینداروں میں بھی پایا جاتا ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہے رزق دے. نہ زبان بہتر، نہ رنگ بہتر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ تو صرف انڈیکیشن کے لیے ہے، شناخت کے لیے، اس کا اور تو کوئی رول نہیں. تو شیطان نے کہا میں بہتر ہوں. اللہ نے کہا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا تم نے غلط کام کیا، میرے حکم کے مقابلے میں تو عقل کو لایا. فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. لعنت وہ لفظ ہے جو سب سے پہلے اللہ نے شیطان کے لیے استعمال کیا. انسانی لغت میں سب سے قبیح ترین لفظ لعنت ہے. ہمارے ہاں یہ کامن یوز ہے، ملعون. آپ یہ لفظ جانوروں کے لیے بھی استعمال کرنے کی صحابہ کو اجازت نہیں دیتے تھے. جانور تو فی نفس سے گری تھی. آپ ایک لشکر میں جا رہے تھے قافلے میں، ایک صحابی کی اونٹنی تیز نہیں چل رہی تھی.
انہوں نے اس کو چابک مارا، وہ پھر تیز نہ چلی، پھر اس نے کہا ملعون، اونٹنی کو کہا لعنتی۔ حضور نے فرمایا بھائی جس اونٹنی کو لعنتی کہا جا چکا وہ نبوت کے کارواں میں چلنے کے قابل نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ یعنی تلفظ کا تحفظ کے کتنے قائل تھے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنہ، تیرے پر لعنت۔ یہ شیطان کی جملہ خباستوں کو سامنے رکھ کر جو اللہ نے ٹائٹل دیا وہ لعنت تھا، اس لفظ سے گریز کیا جائے لعنت۔ امام مالک تو درے مارنے کے قائل ہیں اس شخص کو جو کسی کو لعنتی کہہ دے۔ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، سوری نہیں کیا، اکڑ گیا، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک اللہ زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، دے دی گئی۔ اس لیے شیطان کہتے ہیں لچکدار لمبی رسی کو، یہ پلاسٹک والی رسی ہوتی ہے نا جس کو کھینچتے جائیں تو 1 فٹ کی رسی 1.5 گز تک پھیل جاتی ہے، اس کو عربی میں شطن کہتے ہیں، لچکدار رسی جو کھینچنے سے پھیلتی چلی جائے، اسی سے اس کو شیطان کہا گیا۔ اس نے اپنی عمر کو کھینچ کر قیامت تک لیا۔ انظرنی الی یوم یبعثون فإنک من المنظرین۔ پھر اس نے آگے کیا کہا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس طرح میں راندہ درگاہ ہوا۔ یہ تو استاذ الملائکہ تھا، جس میٹنگ میں اللہ نے آدم کی تخلیق کے بارے میں کوشچننگ کیے تھے اس میٹنگ میں یہ بھی تھا، حالانکہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا لیکن اپنے تقوی طہارت کی بنا پر ملائکہ کی مجلس میں تھا۔ اور جنت میں ایک کتاب میں نے پڑھا جبریل میکائیل اسرافیل عزرائیل رضوان اس کا ممبر اٹھا کے دائیں رکھتے تھے استاذ الملائکہ۔ بس اللہ کے سامنے ایک ایسی بات پڑھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، یہ سوچ آسمان کی بادشاہت میں ذلیل کروا دیتے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اسی سوچ سے تکبر جنم لیتے ہیں، اسی سوچ سے حقارت جنم لیتی ہے، اسی سوچ سے تکریم انسانیت ختم ہوتی ہے، اسی سوچ سے پھڈے پڑتے ہیں۔ جرمنی عظیم ہے، اسی سوچ نے ہٹلر کو 1914 سے 1918 تک 80 لاکھ انسان مروانے پہ قائل کیا۔ جرمن عظیم ہے، اسی سوچ نے 1939 سے 1945 تک 2 کروڑ انسانوں کو تہ تہ کروا دیا۔ اگر اس کے پس پردہ تعاقب کریں، کھوج لگائیں تو وہاں یہ تھا جرمن عظیم ہے اور جرمن کو دنیا میں گورنمنٹ کرنی چاہیے۔ عظیم کا تعلق ذات پات سے نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو ابو لہب نجیب الطرفین ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے وجود کے کارخانے نے پاکیزہ اعمال کو جنم نہ دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ بلال رضی اللہ عنہ حبشی ہیں، کہ سیدنا بلال دفن شام میں ہوئے، اور قبر یہ واحد شخص ہے جس کی تدفین شام میں ہے لیکن جس کی تخریج اٹھے گا تو امام کائنات کے قدموں سے اٹھے گا اور اذان دیتا وہ اٹھے گا رضی اللہ عنہ۔ اور قیامت والے دن امام کائنات کی اونٹنی کی نکیل اس کے پاس ہوگی، اور ایک لحاظ سے جب دروازہ کھلے گا تو بلال پہلے قدم رکھے گا، جس طرح کہ ڈرائیور اتر کر دروازے کھولتا ہے یا اونٹنی کا لگام پکڑنے والا آگے چلا جاتا ہے، یعنی اس سے فضیلت اور منقبت نہیں، یعنی سعادت دیکھیں ان اکرمکم، آج کم نصیبی سے وہی سوچیں پھر پھیل گئی ہیں۔ میرا عہدہ بہتر ہے، یہ انگریزوں کا وارث ہے، میری قوم بہتر ہے، یہ ہندوؤں کا وارث ہے، میرا حسن بہتر ہے، یہ عیسائیت کا وارث ہے، اور میرا مال بہتر ہے، یہ یہودیت کا وارث ہے۔ یہود، عیسائی، ہندو، انگریز کے فکروں کے میرا وارث بننے کی بجائے محمد عربی کے وارث بنے، یہ زیادہ اعزاز ہے۔ ہم ان کے میراث کے وارث نہیں ہیں۔ انظرنی الی یوم یبعثون انک من المنظرین، یہ کہانی ہے جو چلتی ہے۔ اگلا حصہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے جمعے پہ شروع کریں گے، جہاں سے اصل یہ کہانی ٹرن لیتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت